السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر یہ جو آپ ہمیں یہ ماتم کا کانسیپٹ بتائیں، یہ ماتم قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا یہ بس اپنی ہی ایجاد ہے اور یہ معاملہ چلے آ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ اس پہ دلائل یہ دیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ صلاۃ والسلام قرآن میں یہ کہ وہ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ماتم کرتے تھے، تو سر برائے مہربانی ہماری اصلاح فرمائیں۔ دیکھیں، ماتم کا یہ جو ماتم ہمارے یہاں مار پیٹ کی جاتی ہے، کوئی قرآن پاک نے حکم نہیں دیا، کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت قائم نہیں کی اس چیز پر، بدعت ہے خالصتاً بغیر کسی شک و شبہ۔ دیکھیں، ہمارے یہاں لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام جس وقت کرتے ہیں اس کا جواز بیان کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے اندر مبالغہ آنے لگ جاتا ہے۔ اب جب لوگ مبالغے میں پڑ جاتے ہیں پھر ہم زبردستی کے جواز بنانا اور ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ کام اب ہو تو گیا ہی ہے، تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں قرآن سنت کی دلیل کے زمرے۔ اسی پہ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ماتم کیا کرتے تھے۔ جھوٹا قصہ ہے، کوئی ماتم نہیں۔ غم کا اظہار ہونا ایک الگ چیز ہے، وہ آج بھی ہے، ہمیں بھی ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ۔ خوشی کا اظہار، غم کا اظہار، یہ چیزیں ایک نیچرل ہیں، طبیعت پر ڈیپینڈ کرتی۔ لیکن اس اظہار کے اوپر میں ایسے اقدام اٹھاؤں کہ اپنے آپ کو میں ماروں، پیٹوں اور اس کو ثواب سمجھوں، اللہ کے میں قریب ہو رہا ہوں یہ کام کر کے، اس پر کوئی دلیل نہ قرآن نے ذکر کی، نہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی سنت قائم کی، بلکہ کسی نبی نے قائم نہ کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آپ دیکھیں، صحابہ شہید ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے قریبی رشتہ دار جو تھے وہ شہید ہوئے، ان کے جسم کے ساتھ ایک ناروا سلوک بھی کیا گیا، لیکن ماتم کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ اپنے آپ کو مارم پیٹی کرنا، یہ اس کو ہم بولیں کوئی ثواب کا کام ہے۔ دوسرا یہ کہ اہل تشیع علماء کے خود بڑے بڑے علماء کو آپ اسٹڈی کریں گے نا، وہ خود اس کے بدعت ہونے کے قائل رہے، اور میں اتفاقی طور پر تو میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن جیسے محقق محسن ہے، سب سے بڑا نام انہی کا ذہن میں آ جاتا ہے۔ اتنے بڑے محقق ہیں اور انہوں نے رسالہ لکھا ہے، پڑھنے کے قابل رسالہ ہے، اور نہایت اعلیٰ ابحاث انہوں نے کی ہے، حق بات کی ہے کہ بھائی کوئی قرآن سنت میں اس کے دلائل موجود نہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ دین اسلام کا جتنا مذاق ہم اس ایکٹیویٹی کے ذریعے بناتے ہیں، اتنا مذاق کبھی دین کا نہیں بنتا، کہ ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، زنجیریں اٹھا کے، قمیضیں اتار کے، لوگوں کے سامنے تماشے کر کے، انہیں کہا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے محققین علماء ہیں اہل تشیع کے جو اس کو بالکل بدعت گردانتے ہیں۔ سر یہ اہل تشیع کے جواد نقوی صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھا پوائنٹ آف ویو دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ بہتر سمجھا سکتے ہیں ہمیں کہ امام حسین پہ زخم پڑے، زخم آئے، انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں، لیکن مارا جن لوگوں نے تو انہوں نے تو برداشت کا ایک سمجھے ایک ہمیں رائٹ وے دکھایا ہے، لیکن اس کے بجائے میں ہم وہ یہ جواد نقوی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم اپنے آپ کو کیوں پیٹ رہے ہیں؟ آپ سالم کے سامنے کھڑے ہوئیں، اس پہ ظلم برداشت کریں، تو یہ سنت بھی تو معقول بات کی ہے۔ میں نے خود تو نہیں سنا، لیکن معقول بات کی ہے کہ ہم کیا جو عمل کر رہے ہیں اس کا جواز کس طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ بھائی آپ بولے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا گیا، ٹھیک ہے، اس بنیاد پر میں اپنے آپ پہ ظلم کرنا شروع کر دوں، یہ کوئی قیاس ہے یا یہ کوئی دلالت النص ہے؟ یعنی استدلال کیا بنا رہا ہوں میں؟ کوئی بھی استدلال بنتا نہیں۔ اس کے علاوہ مجھے مزید بھی یاد آ رہا ہے، یہ دیکھیں، مبالغہ، قوم کی نفسیات یہ ہوتی ہے ہمیشہ مبالغے پہ پڑے گی۔ آپ اسے جسے کہتے ہیں نا انگلی پکڑائیں گے وہ ہاتھ پکڑے گی۔ کل کو صرف غم کے اظہار کے لیے اپنے آپ کو بس یوں مارنا تھا، یوں مارنے سے قمیضیں اتری پھر زور سے مارنا شروع ہو گئے۔ دیکھو یہ ارتقاء ہوتا چلا، مبالغہ ہوتا چلا۔ اچھا، پھر ہاتھوں سے مارنا شروع کی، پھر تسلی نہ ہوئی، تماشا مزے کا نہیں بن رہا، پھر زنجیریں اٹھا لی، زنجیروں کے بعد پھر چھریاں ساتھ لگا دی، پھر چھریوں کے پھر یوں اب کیا ہوا کہ کوئلے نیچے بچھا دیے، ان کوئلوں کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ ہر سال آپ دیکھیں گے جس طرح 12 ربیع الاول کے موسم میں بدعتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح یہ جو دن آتے ہیں ان دنوں کے اندر بھی ایک ہے سبق لینا۔ ہم نے سبق و درس نہیں لینا ہوتا، ہم نے بدعتوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ ہماری قوم کی بدقسمتی نفسیات ایسی بنی، اس لیے میرے کو دوبارہ یاد آ گیا کہ ایران کے بھی ایک عالم دین ہے، اہل تشیع گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بھی یہی سوال ہوا کہ یہ جو کوئلوں کے اوپر چلنے کی رسمیں آج کل بن گا، سیدھی بدعت ہے۔ میں نے کہا سب کام بدعت کر رہے ہو اور اپنے تئیں آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کی رضا والے کام کر رہے ہیں، اللہ نے اس کے دلائل پر کوئی چیز آپ کے لیے نازل نہیں کی۔ سر یہ جو بدعت آپ بات کہہ رہے ہیں یہ خالی یہ رافیوں میں نہیں ہے،
مزارات پہ بھی یہ سلسلے شروع ہو چکے ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں نا قوم کو اگر آپ انگلی پکڑائیں گے تو وہ ہاتھ تو خود پکڑیں گے بلکہ وہ تو اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. تو یہ صرف اب وہاں تک کے محدود نہیں رہ گیا, اب یہ مزارات پہ بھی یہ سلسلے شروع ہو گئے. دیکھیں سب میں نے اس لیے آپ کو پہلے محرم سے فوراً 12 ربیع الاول پہ بھی لے کے گیا کہ یہاں پر بھی ہر سال بدعتوں میں اضافہ ہوگا. 12 ربیع الاول کے اوکیزن میں بھی ہر سال بدعتوں میں اضافہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے سال الگ, پھر بینڈ جلوس آ گئے, پھر ڈھول جلوس آ گئے, پھر وہ حور پریاں نکلنا شروع ہو گئیں. بالکل. اس سال دیکھ لیجئے گا 4 کام اور نئے آ جائیں گے. بدعت بھانج نہیں ہوتی ہے, یہ ایک جملہ ہے, وہ بچے دیتی رہتی ہے. اچھا دوسری بات مزارات کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے, آج سے 100 سال پہلے شاید وہ کام نہ ہو رہے ہوں جو اب ہونا شروع ہو گئے. ہر سال ہر دفعہ بدعتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہمارے قوم کی نفسیات کو سمجھنا نہایت ضروری ہوتا ہے, جسے میں عام طور پر کہتا ہوں حکمت, علم کا درست استعمال. دیکھیے گا ہمارے دین کا مزاج یہ ہے, یا تو وہ کسی حکم کو نرمی سے سختی کی طرف جاتا ہے. قرآن کا یہ مزاج ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, نرمی سے سختی کی طرف, یا کبھی کبھی سخت حکم پہلے دیا جاتا ہے پھر نرمی کی طرف لایا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں علم کا درست استعمال. شراب کو جس وقت حرام کرنا تھا اللہ رب العزت نے, غور کریں, یہ میں آپ کو وہ روٹ کاز بتا رہا ہوں کہ علم کا کیسا درست استعمال کیا جائے گا تو یہ مسائل حل ہوتے ہیں. شراب کو جس وقت حرام کرنا تھا, نشہ چھوڑنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ایک سگریٹ پینے والے سے سگریٹ چھڑوا کے آپ دکھا دیں, اماں ابا بھی روک گے نہیں چھوڑ پاتا. پان کھانے والے سے چھڑوا کے دکھا دیں, تو شراب پینے والے سے شراب, وہ پوری قوم شراب پینا چھوڑ دے, مشکل کام تھا. اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نرمی سے سختی کی طرف حکم بڑھایا. ڈائریکٹلی شراب حرام نہیں کی, پہلے الگ حکم نازل کیا بھی نماز کے اوقات میں شراب نہ پئیں. اب لوگوں کے اندر ایک ٹائم ٹیبل بن گیا, یار وہ دن کے ٹائم نہیں پی رہے تھے, رات میں پیتے تھے, کیونکہ دن کے ٹائم نمازیں ہوتی ہیں. ظہر کے اندر, ظہر کے بعد عصر آ جائے گی, عصر کے بعد تھوڑی دیر میں مغرب آ جائے گی, مغرب کے بعد پھر عشاء آ جائے گی. تو پھر انسان کو ڈر ہوتا تھا میں نے شراب پی لی نا تو نشے میں نہ میں رہ جاؤں, نماز کا حکم آج. پھر دن میں لوگوں نے شراب چھوڑی, رات میں پینے لگ گئے, راتوں کو محفلیں لگتی تھی. اس طرح آہستہ آہستہ تدریجاً جسے کہتے ہیں نرمی سے سختی کی طرف حکم آیا, پھر اعلان ہو گیا بھی شراب بالکل حرام ہے. اسی طرح سود جس وقت منع کرنا تھا اللہ رب العزت نے, یکدم سود حرام ہے کا حکم نہیں آیا, بلکہ پہلے حکم آیا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, یہ جو ڈبل اماؤنٹ کر کے تم سود کھا رہے ہو نا, اس سے بچو. پہلے یہ حکم آیا, یعنی تھوڑا بہت منافع رکھ لو, ڈبل 100 کی جگہ 200 روپے نہ لو. پھر سخت حکم آیا کہ سود کو بالکل حرام کر دیا. اس کے برعکس دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے سخت حکم پہلے دیا جاتا ہے پھر نرمی کی طرف آتے ہیں. جیسے رمضان کے اندر کیا ہوا, پہلے جب روزے مشروع ہوئے تو صحابہ کرام رات کو بھی بیوی کے قریب نہیں جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ اللہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, کہ تم نہیں صبر کر پاؤ گے, اللہ جانتے ہیں عورتیں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں, تم ان سے اتنا قریب ہوتے ہو, لباس کی طرح ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا سب کام ہوتے ہیں, نہیں برداشت کر پاؤ گے. پھر اللہ نے فرمایا الآن باشروہن, ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ رات میں خواتین کے پاس جا سکتے ہو. پہلے سخت حکم تھا, پھر نرمی کی طرف آئے. دنیاوی مثال سے بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے گا دنیاوی مثال سے کیسے کہ میرا مقابلہ ہے کہیں ایک ہفتے بعد, پش اپس لگانے کا مقابلہ ہے. بھائی جس نے وہاں 50 پش اپس نکال لیے نا وہ جیت جائے گا. اب میں نے پریکٹس کرنی ہے, اگر میرا کوچ اچھا ہوگا نا وہ مجھے گھر میں پریکٹس میں 60 اور 70 پش اپس نکلوائے گا. کیوں؟ تاکہ جب میں وہاں پہ جا کے 50 نکالوں تو ایزیلی, میں زیادہ محنت کروں گا کم کو حاصل کرنے کے لیے, سختی سے نرمی کی طرف آؤں گا نا. اور کبھی کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت مطلب ایک نرمی سے سختی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. نرمی سے سختی کی کیا مثال لوں, میں ابھی نیا آیا ہوں, پش اپس نکالنے مجھے آتے ہی نہیں ہیں, تو میرا استاد پہلے دن مجھے 100 پش اپس نکلوائے گا کیا؟ 100 نکلوائے گا تو میں تو 6 مہینے کے لیے گھر پہ بیٹھ گیا. وہ کہے گا بیٹا پہلے 1 نکالو خیر, پھر 2 نکالو, پھر 3, آہستہ آہستہ بڑھو. اسے کہتے ہیں علم کا درست استعمال. سمپل. یہ جو خرافات ہو رہی ہے نا مزارات پر, اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کیا ہے, علم کا درست استعمال. نرمی سے سختی کی طرف نہیں جائیں گے, سختی سے نرمی کی طرف آئیں گے. سر آپ سختی سے نرمی کی طرف بات سمجھ میں ہی کیسے سر کیسے ممکن ہے؟ اس طرح ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں دیکھا, زمانہ جاہلیت میں, کہ قبر پرستی کے معاملات بہت ہیں, قبروں کے خرافات بہت ہیں. یہ جتنی ہمارے یہاں خرافات ہو رہی ہے زمانہ جاہلیت میں ہوتی ہیں. کوئی بڑا مر جاتا اس کی قبر کے اوپر اشعار لکھنا, قبروں کو سجا کے رکھنا, یہ ساری خرافات تھیں.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا قدم اٹھایا تھا؟ نبی علیہ السلام نرمی سے سختی کی طرف نہیں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت پر حرام کر دیا کہ قبرستان ہی کوئی نہ جائے، نہ مرد جائے نہ عورت جائے، بالکل بند. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ٹریننگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب انہیں توحید ہی سکھائی نبی علیہ السلام نے. جس وقت بالکل توحید، نظریہ، عقائد جم گئے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. ہم آپ کو پہلے روک دیا تھا قبرستان جانے سے، اب جائیں صرف آخرت کی یاد کے لیے، کیونکہ اب ٹرین ہو چکے ہو آپ لوگ. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے بدعتیں جنم لیتی ہیں، ہمارا علم کا درست استعمال نہیں ہم کر پاتے. ہم کہتے ہیں لوگوں کو سکھائیں گے، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. آہستہ آہستہ ختم نہیں ہو رہی، ہر سال بڑھ رہی ہے. 12 ربیع الاول میں بھی بدعتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، محرم میں بھی بدعتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مزارات پہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سر یہاں علم کا درست استعمال یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، سختی سے نرمی کی طرف بالکل بند کریں. ہر مزار پہ تالا لگ جائے، قوم کو پھر سکھائیں، علم سکھائیں، دین سکھائیں. جس وقت بالکل راسخ ہو جائیں گے نا، اس کے بعد. اس کی میں ایک اور مثال دوں، میں ذہن میں آ گیا، پوائنٹ کی بات ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری لمحات تھے نا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ ماضی کے اندر بھی قبر پرستی سے بہت بدعتیں اور شرک کی ابتدا ہوئی. جی ایسا ہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار اعلان کرتے رہے ہماری قبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، مسجد نہیں بنا لینا، اس کو عیدگاہ نہیں بنا دینا کہ ادھر مجمع لگا کے بیٹھو. بہت خوف کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا. اللہ سے بھی دعا کی اللہ میری قبر کو عبادت گانا بنا دینا کہ لوگ ادھر آ کے عبادتیں کریں. صحابہ اس چیز کو سنتے تھے. اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو پتہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی تاریخی الفاظ ہے. ام المومنین کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا. شروع میں ام المومنین کچھ لوگوں کو اجازت دیتی تھی، اندر آتے تھے چلے جاتے، کھلے عام اجازت نہیں ہوتی تھی. اچھا ایک وقت آیا تھا آپ نے بالکل منع کر دیا، بند، اور لوگوں میں اعلان کیا تھا کہ خدا کی قسم اگر ہمیں خوف نہ ہوتا جس خوف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے کہ ہماری مبارک قبر پر خرافات ہوں گی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو بالکل اوپن کر دیتے. اسی خوف کی وجہ سے صحابہ نے کیا قدم اٹھایا سر آپ مجھے بتائیں. نرمی سے سختی، اب ڈائریکٹ بس بند، سختی بند ہو گئے تھے. بالکل یہ ہے علم کا درست استعمال. اس لیے محرم کی خرافات ختم نہیں ہوں گی. اہل تشیع کے بھی بڑے بڑے محققین بیان کرتے چلے جائیں گے غلط ہو رہا ہے، بدعت ہو رہا ہے، نہیں رکے گی قوم. 12 ربیع الاول کی خرافات نہیں بند ہوں گی. نمبر 3 مزارات کی خرافات نہیں بند ہوں گی جب تک ہم اس سنت پہ نہ آئیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی. کس معاملے میں علم کا درست استعمال ہے کہ سختی سے نرمی کی طرف ہے. سر میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ کچھ علماء اسٹینڈ لیتے ہیں منع کرنے سے. وہ تو ڈھول بازی سے شروع ہوتے ہیں کہ یار یہ ڈھول وول بند کیا جائے، یہ خرافات ہے. لیکن سر آپ جس اسٹینڈ کی بات کر رہے ہیں وہ کون اٹھائے گا؟ علماء یہاں تک میں کہتا ہوں صرف ڈھول نہیں بند کرا سکے، چادریں نہیں بند کرا سکے. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی وہ تو مکروہ تحریمی کہہ کے گئے کہ دوسرے چادر ہی چڑھانا مکروہ تحریمی ہے. لیکن آپ صرف چادر بند کر کے دکھا دیں سر. مزارات بہت دور نہیں ہو رہے نا بند. دیکھیں نا آپ میری تائید کر رہے ہیں کہ بہت سے علماء منع کر رہے ہیں بھائی مزار پہ اچھا بریلوی بھی بڑے علماء آپ دیکھیں وہ بھی لوگوں کو یہی منع ہی کرتے ہیں یار قبرستان میں خرافات نہ کرو، سجدہ بھی نہ کرو. بلکہ میں نے خود بیانات سنے، آپ نے بھی سنے ہوں گے بریلوی علماء کے، کہ وہ باقاعدہ سے کہتے ہیں کہ قبر کو چومنا دور 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہوئے. جی ایسے یہ میں نے خود سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. لیکن لوگ نہیں عمل کر رہے ہیں، لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک کی جگہ 100 چادریں، 100 کی جگہ 1000 چادریں ہو رہی ہیں. میں اس لیے آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ خود غور کریں جب علماء کی زبان کام نہیں کر رہی ہے کیا وجہ ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم بھی سکھاتے ہیں لوگوں کو، حکمت بھی. علم کا درست استعمال کرنا اگر ہمیں نہیں آئے گا ہم نہیں بدل سکتے اس ماحول اور معاشرے. کچھ کاموں میں سختی سے نرمی کی طرف آنا پڑتا ہے. یہ چیز اگر ہمارے یہاں ماحول اچھا ہو، دیکھیں ہمارے یہاں یونٹی بھی تو نہیں ہے نا. جی سر. اس لیے کہتے ہیں اتحاد میں برکت ہے. اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا جس سے ہم درس لے سکتے ہیں، وَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم لوگ ٹکڑوں میں بٹ گئے، لڑ کے جدا ہو گئے، تَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا ہی نکل جائے گی، نکل گئی ہماری ہوا. اب جب ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے حضرت تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے نقطہ نظر سے آپ کبھی متفق ہو ہی نہیں سکتے، آپ کا فرقہ اس فرقے والے سے کبھی متفق ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ حق بیان کر رہا ہو چاہے کچھ بھی ہو. اس لیے کہ ہمارے لیے اب اپنے فرقے حق ہو گئے. ہمارے لیے دین وہ نہیں جو اللہ کی کتاب سے مجھے مل رہا ہے، میرے لیے اب دین وہ ہے جو میرے فرقے کی طرف سے مجھے مل رہا ہے. 2 چیزوں میں بہت فرق ہے.
اس لیے اتحاد میں برکت ہے. اگر آج یونٹی ہوتی تمام علماء کرام میں کوئی فرقہ، آپ ایک امیجن کریں کہ تمام علماء کرام جو ہیں وہ ایک صف کے اندر ہوں، جس طرح ہم نماز میں صف بنا رہے ہوتے ہیں، تمام علماء میں یونٹی ہوتی، کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، تو وہاں پر بھی بیٹھ کے علماء ڈیسائیڈ کرتے یار یہ فتنہ آ رہا ہے ہم کیسے حل کریں اس کو. سر آپ کی بات میں وجہ مانتا ہوں، لیکن میں مشاہدہ بھی کرتا ہوں. مشاہدہ یہ دیکھا ہے، آپ تو تمام فرقے کے لوگوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر رہے ہیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ریاض، آپ ایک صف میں. سر مجھے صرف ایک فرقے سے تعلق، آپ اہل سنت والجماعت کو دیں یا بریلوی حضرات کو دیں، ان علماء کی ایک لسٹ مجھے بتا دے کہ وہ ایک صف میں. نہیں، ایک صف میں فرقہ واری دور کی بات، ایک فرقہ بھی اب ایک فرقہ نہیں ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، آج ہم اس دور میں ہیں جہاں بر صغیر میں ہر عالم ایک فرقہ ہے. فرقے اب آئیے نہیں ہے کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ، یہ فرقے اب نہیں ہے. اب شیعہ کے اندر ہر عالم ایک فرقے کی حیثیت ہے. جتنے اختلافات آپ کو اہل تشیع کے بیچ میں ملیں گے، نیٹ پہ ہی سن لیں، آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. اچھا، اہل حدیث علماء کے اندر کتنے اختلافات ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. سر ایک مسجد سے لے کے دوسری مسجد تک مسائل الگ ہیں، مسائل الگ ہیں، ایسے صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے بریلوی مکتب فکر جو ہے اس کے اندر بھی علماء آپ دیکھ لیں لڑائی جھگڑے بہت سے چل رہے ہیں. سر یہی وجہ ہے، دوبارہ قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن کیوں درس دیتا ہے اس چیز کو. قرآن پاک نے ایک جگہ پر ذکر کیا کہ اگر اللہ کی خاص رحمت اور کرم اور فضل نہ ہونا تو لاکھ کوشش بھی کرتے اور لاکھوں پیسے بھی خرچ کر لو، لوگوں کے دل آپس میں محبت کی طرف اور اتفاق کی طرف نہیں لا سکتے. یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا کہ اللہ نے قرآن جب نازل کیا تو سب سے بڑی نعمت تم پر کی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تم لڑائی جھگڑے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اتحاد میں لے آئے. اس لیے اتحاد میں بہت برکت ہے.